دو بار پاکستان کے وزیر خزانہ اور ڈاکٹریٹ ہے معیشت میں اکنامکس میں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ان چیلنجز سے نمٹنے کا کیا نسخہ تجویز کرتے ہیں، اور جو اس وقت نگران حکومت جس معاشی پلان پہ منصوبے پہ پاکستان بحالی ترقی بحالی منصوبے پہ کام کر رہی ہے اس پر ان کا تبصرہ اور تجزیہ ہم لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ متعدد بار آپ کی بات ہوئی اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ہی اس وقت پیشنیٹ طریقے سے نگران حکومت اور ان کی جو معاشی ٹیم ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے، اور اس کا بیک بون SIFC ہے جو کہ بہت ہی ایک کرٹیکل رول پلے کر رہا ہے جو ہمارا معاشی بحالی کا معاملات ہیں۔ آپ نے بھی ساری گفتگو سنی۔ سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا ڈیٹ پروفائل ہے، جو ہمارے قرضوں کا ایک جنجال ہے جو کہ ہمارے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ اس سے نمٹے بغیر، اس کو سنبھالے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ آپ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ جو اس وقت کے حالات ہیں اس میں اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کامران بھائی، میں کچھ 2 مہینے بعد ٹی وی پہ آیا ہوں، آپ نے بلایا تو پھر میں آپ کو منع نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھیں، گزارش ہے کہ اس دوران ایک تو بہت اچھی طرح خوش اسلوبی سے IMF پروگرام ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ جو بات کر رہی تھی کہ چین نے بھی ہم سے کوآپریٹ کیا ہے، دیگر ممالک بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں جنہوں نے ڈپازٹ کیا، تو کوئی چاہتا نہیں ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہوں، ہم کو تھوڑا سا اپنی طرف دیکھنا ہے۔ لیکن آپ نے جو بات کری کہ جو ہمارا ڈیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں 2 مسئلے ہیں۔ ایک تو سٹاک بہت زیادہ ہے، 77-78 ہزار ارب روپے کا، جو کہ تقریباً 70-75% آف GDP ہے، لیکن اس کا فلو بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ ہر سال جو ہے اس میں 7-8 ہزار ارب روپیہ اور ڈال رہے ہیں۔ تو پہلے سٹاک لوگ بات کر رہے ہیں کہ ری اسٹرکچرنگ کی بات کر رہے ہیں، وہ سٹاک کو ڈیل کرنا ہے، لیکن پہلے آپ نے فلو کو ڈیل کرنا ہے۔ آپ سٹاک کو ڈیل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ فلو کو ڈیل نہیں کریں۔ اس کے لیے آپ کو بجٹ کا خسارہ کم کرنا ہوگا۔ جب تک آپ بجٹ کا خسارہ کم نہیں کریں گے تو اسٹیٹ بینک کو نوٹیں چھاپنی پڑیں گی۔ اسٹیٹ بینک نوٹیں چھاپ رہا ہے تو پھر آپ کی مہنگائی بڑھتی رہے گی، آپ مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں پچھلے سال بھی GDP نیگیٹو آئی ہے۔ تو آپ کو یہ چیزیں کرنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا بجٹ کا خسارہ کم کرنا ہے، جس کے لیے یا ٹیکس بڑھائیں جو کہ بہت ضروری ہے، یا اخراجات کم کریں۔ اب اخراجات کی کمی کے اندر بھی ایک لمیٹیشن ہے جس سے کم نہیں کر سکتے آپ، ہم اتنا تو ٹیکس ٹو GDP ہمارا صرف 9 ساڑھے 9 10% ہے۔ ہم کو وہاں پہ تھوڑی سی جو ہے وہ بہتر پرفارمنس دکھانی پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بات کری FBR کے ری اسٹرکچرنگ کی، مگر سچی بات ہے کہ FBI واحد ایجنسی ہے جو کہ ٹیکس جمع کرتی ہے۔ جو صوبوں کے اندر آپ نے ایگریکلچر ٹیکس دیا ہے کوئی جمع نہیں ہوتا ٹیکس، آپ نے پراپرٹی ٹیکس دیا ہے کوئی خاطر خواہ ٹیکس جمع نہیں ہوتا ہے، سیلز ٹیکس اینڈ سروسز بھی بہت چھوٹا کم جمع ہوتا ہے۔ جو ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ FBR ہی کر کے دیتی ہے آپ کو۔ آپ اس کو ضرور ری اسٹرکچر کریں، اور اس میں خاص سے یہ کسٹم کی جو پالیسیز ہے وہ تو ایکچولی FBR سے لے کر ہم دے چکے ہیں آلریڈی کامرس وزارت کو کہ کسٹم کو علیحدہ کریں اس سے۔ کسٹم تو نہیں، لیکن کسٹم کی جو ڈیوٹیز سیٹ ہوتی ہیں پہلے وہ FBR کرتا تھا، اور یہ ان کو لگتا تھا کہ FBR ڈیوٹیز بڑھا کے رکھ دیتا ہے تاکہ اس کا ریونیو زیادہ جمع ہو۔ تو وہ PTI کے دور میں وہ رزاق داؤد صاحب کے انیشیٹو پر وہ پالیسیز جو تھیں وہ چلے گئی ہیں منسٹری آف کامرس کے اندر، تو وہ اس سے FBR ہٹ گیا۔ FBR صرف جمع کرتا ہے، پالیسیز وہاں پہ سیٹ ہوتی ہیں، اور ECC سیٹ کرتا ہے، اور انکم ٹیکس وغیرہ کے ریٹ جو ہیں وہ FBR یا ریونیو ڈویژن کرتا ہے۔ اب اس کو آپ ضرور ری اسٹرکچر کریں، لیکن پراپرٹی ٹیکسز لینا شروع کریں، ایگریکلچر ٹیکسز لینا شروع کریں، ریٹیلرز اور سروس سیکٹر ہمارا 50% ہماری اس ملک کی معیشت کا حصہ ہے، 50%۔ آپ اس میں گورنمنٹ کی اگر نکال بھی دیں 20%، تو 30% سے ہم کوئی ٹیکس نہیں لیتے۔ تو پھر اگر آپ پوری پاکستان کی ہول سیلرز، ریٹیلرز، ڈاکٹرز، لائرز، ان سے کسی سے اکاؤنٹنٹس کسی سے ٹیکس نہ لیں، تو پھر جن سے آپ لے رہے ہیں آپ انہی سے لے رہے ہیں، جو میں اور آپ کتنی مرتبہ بات کر چکے ہیں۔ تو میرے خیال سے پہلے ہم کو جو ہے نا وہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ایگزمپشنز ہم نے دے رکھے ہیں کہ پراپرٹی سے ٹیکس نہیں لیتے یا ایگریکلچر سے نہیں لیتے، اس کو ختم کرنا پڑے گا، ادھر سے ہم کو ٹیکسز لینے پڑیں گے۔ اور پھر جو دوسری بات کریے، اللہ کرے اس میں کوئی بہت زیادہ کامیابی ہو، نادرا سے یہ جو وہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ مجھے نظر نہیں آتی کامیابی۔ اچھا، ابھی پھر اب ڈیٹ کا ری پروفائل کرنا، ڈیٹ کو ری اسٹرکچر کرنا، ڈیٹ کو آفٹر آل آپ ان چیزوں کے حق میں نہیں ہیں۔ سر، سری لنکا نے جب کیا تھا، اور سری لنکا کی پوزیشن ہم سے خراب تھی کیونکہ ایز اے پرسنٹ آف GDP، تو پہلے سال 7.8% اور دوسرے سال 3.8% ان کی GDP گر گئی۔ تو اگر 12% GDP میں نے گرانی ہے تو $36 ارب تو یہی ہو گئے۔ تو $36 بلین اگر میں یہ دے دیتا ہوں تو اس سے تو زیادہ ری پروفائلنگ نہیں ہو سکے گی۔ اس کے بعد 50% آپ کا جو ہے، سری لنکا کا 29% تھا، آپ کا 50% جو ہے وہ IMF، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے۔
اے وہ ریسٹرکچر نہیں کرتے اور بی ان کا انٹرسٹ ہی 2% تک ہوتا ہے، تو آپ اس میں کیا ریسٹرکچر کرائیں گے؟ 2% سے سستا آپ کو کیا لون ملے گا؟ اور ہر سال ہم کو ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کمبائنڈ زیادہ پیسے دیتا ہے بنسبت جو ہم کو واپس کرتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ کیش فلو پازیٹیو ہے۔ پھر آپ کا 10 بلین کی آپ کی ڈپازٹس پڑی ہیں آپ کے فرینڈلی کنٹریز سے، وہ آپ ہر سال رینیو کرا سکتے ہیں۔ پہلا جو ڈپازٹ یو اے ای سے آیا ہے وہ 96 کا ہے، دوسرا 97 کا ہے، 97 کا 150 ملین اور 300 ملین۔ آپ نے وہ واپس نہیں کرے 97 کا، تو یہ واپس نہیں کرنے کے، بس ریویو ہم کو ہر سال رینیو کرانا۔ اس کے بعد 30 بلین آپ کا چین سے ہے۔ یہ اتنا سستا لون دے رہے ہیں، اور مطلب ان کے کمرشل بینکس بھی ہم کو لون دیتے ہیں، جبکہ پاکستان کا کوئی کمرشل بینک دنیا کا ہاتھ نہیں پکڑتا، مغربی یا مڈل ایسٹرن۔ اس ملک کو آپ جا کے بولیں گے کہ ہم کو ریسکیجول کر دو، جبکہ وہ ملک ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آپ کو ڈپازٹ دیتا ہے کہ چلو ہم کو واپس کر دو۔ سو ری اسٹرکچرنگ کی طرف بھول جائے، اور جب آپ جائیں گے تو ان کو آپ کو بولیں گے یار تم اگلے سال کہاں سے پیسہ لاؤ گے۔ ایک اور چیز جو ابھی ایک چھوٹے چھوٹے انیشیٹو ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہ جو گورنمنٹ کی سیکیورٹیز ہے، ٹی بلز ہے، یہ وہ ہم اس کو مارکیٹ پہ فلوٹ کرتے ہیں، اس پہ آپ کیا؟ دیکھیں اچھی بات ہے، لیکن جو پھر میں بات کروں گا کہ آپ کو ڈیٹ کم کرنا پڑے گا۔ آلریڈی آپ بینکوں سے اتنے پیسے لے رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے کراؤڈ آؤٹ کرا ہوا ہے۔ اب آپ سٹاک مارکیٹ میں بھی بانڈ بیچ رہے ہیں، اگر سکوک بیچ رہے ہیں سٹاک مارکیٹ میں، تو جو انویسٹر سٹاک مارکیٹ میں شیئر خریدتا ہے اب وہ آپ کے سکوک بھی خریدے گا، 22% اس کو گارنٹیڈ منافع مل رہا ہے، تو پھر آپ واپس کراؤڈ آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے، آپ کریں، بالکل کریں، اس میں کوئی مطلب یہ ایفیشینٹ مارکیٹس ہیں، لیکن کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ حکومت کا حجم تھوڑا سا کم کریں، حکومت کے ڈیفیسٹ کا، خسارے کا حجم کم کریں، ورنہ نہ آپ مہنگائی کم کر سکیں گے اور نہ ترقی کی طرف جا سکیں گے۔ تو جو آپ نے کہا کہ ہمیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانا، آئی ایم ایف بھی کہتا ہے کہ 15% تک تو لے کے جاؤ، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ کب تک میں اور آپ یہ ٹیکس کے چکی میں پستے رہیں گے؟ اچھا، اب اس کے لیے ایک انیشیٹو ہے نا، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹائز کرنے کے لیے اکانومی کو ہم اس کو لا کریں، اس کے لیے لیگل جو چیزیں وہ کریں گے، اور پلس جو یہ ایف بی آر اور نادرا کے درمیان جو ایک ہمیشہ بڑا گیپ رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس ڈیٹا ہے اور ان کے ساتھ اگر وہ مل جائے، جو کہ پھر چاہے وہ ڈیٹا کی کیا کمپرومائز ہوگا یا نہیں، لیکن یہ ایک سمجھا تو جا رہا ہے کہ ایک میجر ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے اگر وہ ڈیٹا جو ہے اس کو ہم ہارڈنس کر لیں تو۔ سر یہ 2017 میں شاید عباسی صاحب جب وزیر اعظم تھے اور میں وزیر خزانہ تھا، ہم نے کوشش کری، اس وقت نادرا کو اجازت نہیں تھی ایف بی آر کے ساتھ، اور ایف بی آر کو اجازت نہیں تھی نادرا کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنے کی۔ اس بجٹ کے اندر جو میں نے پیش کیا تھا، اس میں ہم نے قانون میں چینج کر لی۔ پھر پی ٹی آئی کے دور میں بھی اس پہ کام ہوا، جب میں وزیر بنا تو بھی کچھ عرصے تک ہم نے اس پہ کام کیا۔ 1 ملین ایسے پاکستان میں صاحب ثروت لوگ ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے اور شاید ان کو ہونا چاہیے۔ اس میں سے آدھے لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن ہوگی کہ باہر سے پیسہ آیا ہے یا ابا کے زمانے کا ہے، جو بھی ہے، دادا کے، وٹ ایور۔ 2-5 لاکھ لوگوں سے آپ نیٹ میں لا سکتے ہیں، ضرور لے کر آئیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ پیسے آ جائیں گے، 2-4 خرب روپے بھی آ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر بڑے آدمی نے کوئی نہ کوئی اپنی سیفٹی رکھی ہوتی ہے۔ کسی نے ریمیٹنس کے تھرو، کسی نے ایگریکلچر انکم کے تھرو، کسی کی کرنٹ انکم اتنی نہیں ہوتی ہے، پرانے پیسے پڑے ہوتے ہیں، تو یہ بہت ساری لوگوں نے سیفٹیاں رکھی ہوتی ہیں۔ ایسا ہمارا ادارہ جیسا بھی کہیں نہ کہیں سے پہنچ جاتا ہے، اگر حکومت کے خزانے کے لیے نہیں تو اپنی جیب کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ تو اتنا میرے خیال سے وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال کر لینا چاہیے۔ جو اس میں اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ دیکھیں، ہم نے 2 قانون رکھے ہیں، ایک قانون ہے ٹیکس پیئرس کے لیے اور ایک ہے نان ٹیکس پیئرس کے لیے، کہ اگر نان فائلر ہیں تو آپ گاڑی خرید سکتے ہیں، تھوڑے سے پیسے زیادہ دے دیں، منگلہ خرید سکتے ہیں، تھوڑے سے پیسے زیادہ دے دیں۔ 3 سال کے اندر ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہ ختم کر دیں۔ پہلے سال آپ یہ کہیں کہ آپ گاڑی اور گھر نہیں خرید سکتے، جو ہم نے کیا تھا، لیکن پھر وہ چینج ہو گیا کہ گاڑی گھر نہیں خرید سکتے۔ دوسرے سال آپ اس میں کہہ دیں کہ بھئی آپ فورن ٹریول بھی نہیں کر سکتے، عمرہ بھی نہیں کر سکتے۔ تیسرے سال کے بعد آپ کہہ دیں کہ یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے نان فائلر از ایلیگل۔ ایبسلیوٹلی۔ تو اب یہ فرمائیے گا کہ پھر ایک اور جو ہمارا ڈارک ہول ہے وہ ہمارا انرجی کے مسائل ہے۔ ہمارے جو سب سے بڑا اس وقت کرٹیکل ایشوز ہیں وہ ان میں سے یہ ہے، پھر ہمارا ایک سرکولر ڈیٹ، پھر گیس کا ڈیٹ، اور پھر یہ سارے کل ملا کے اس کے لیے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہہ کے تھک گئے۔ آپ کی پہلی حکومت، پھر دوسری حکومت، پھر پی ٹی آئی کی حکومت، پھر یہ حکومت، ایک ڈسکو پراپرلی پرائیویٹائز نہیں ہوئی ہے۔ کہہ یہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ مجھے وہ بتائیں یہ کیا ریڈل ہے جو کہ سالو نہیں ہوتی ہے؟ سر اس میں بھی دو باتیں کروں گا۔ ایک تو اس میں بھی یہی مسئلہ تھا اسٹاک اور فلو کا،
کہ اسٹاک اپنی جگہ پہ تھا، ہم اسٹاک ختم کرنے کی روز اکاؤنٹنگ کی ٹرکس کرتے تھے کہ اس کو ڈویڈنڈ دے دو، اس سے واپس لے لو، ہم فلو ختم نہیں کر رہے تھے. یہ جو پرائسز بڑھی ہیں اس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں کہ زیادہ بڑھی ہیں کم بڑھی ہیں، لیکن جو بجلی کی پرائس بھی بڑھی ہے اور جو گیس کی پرائس بھی بڑھی ہے، اس کے تحت اب مزید فلو ختم ہو گیا ہے. سو ایک کیئرٹیکر گورنمنٹ کو یہ آپ ضرور کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے جو سرکولر ڈیٹ، انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ کی فلو پہ انہوں نے تالا لگا دیا ہے. اب اسٹاک سے ڈیل کرنا ہے جو اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کاسٹ آف انرجی پاکستان میں بڑی زیادہ ہو گئی ہے. پاکستان کے اندر ایک ہولسٹک پالیسی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو آپ گیس دیتے ہیں اور اگر وہ گیس سے بجلی بناتا ہے تو اس کو 20 سے 25 روپے کا یونٹ پڑتا ہے، لیکن اگر وہ بجلی ڈائریکٹ خریدتا ہے تو اس کو 40 روپے کا 45 روپے کا پڑتا ہے. تو یہ پالیسی کے اندر سکم ہے نا کہ آپ جو انرجی ہے وہ بی ٹی یو کے حساب سے یا انرجی ویلیو کے حساب سے یا ہیٹ انڈیکس کے حساب سے نہیں بیچ رہے. آپ اگر جو غریب آدمی پاکستان میں، غریب تر لوگ جو کہ پاکستان میں ایل پی جی جلاتے ہیں، جن کے گھر میں گیس کی پائپ نہیں ہے، اس کو آپ 3 گنا مہنگا گیس دے رہے ہیں، جو کہ 70% ہے، جو کہ 70% ہے یا شاید اس سے بھی 1-8% زیادہ ہے. 29% میں پائپ لائن گیس ہے، اور اس کے اندر پھر کچھ لوگ لکڑی جلاتے ہیں جو کہ اس سے بھی مہنگی ہوتی ہے. سو ہم نے یہ الٹا رکھا ہوا ہے کہ جتنا غریب ہے اس سے زیادہ ہم پیسے لیتے ہیں. پھر یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اگر چھوٹی کسی کی پاور لومز ہیں فیصل آباد میں تو اس کو بجلی لینی پڑتی ہے ایک گرڈ سے 50 روپے کی. لیکن اگر آپ کی ایک بڑی مل ہے لاہور کے اندر یا کراچی کے اندر، بڑی ٹیکسٹائل مل ہے اسپننگ کی، تو آپ کو گیس مل جاتی ہے، تو آپ کو 25 روپے کی مل رہی ہے. سو یہ تھوڑا سا ایک مرتبہ یہ تو چلو ابھی آپ نے اس کو اب ریشنلائز کیا ہے، اس نے بالکل کیا ہے، اور لیکن یہ بھی فائر فائٹنگ تھی. لیکن اب میرے خیال سے جب آپ نے فائر فائٹ کر لی اور امیجیٹ فائر بجھا دی ہے، فلو رکوا دیا، تو اب پیچھے بیٹھ کر سارے وزراؤں کو آپس میں مل کر آپس میں پرائس کوآرڈینیٹ کرنا ہوگا. اور اس کے بعد میں آپ کو سچ بتاؤں کامران بھائی کہ اگر آپ نے ان ڈسکوز کی تھیفٹ اینڈ لائن لاسز کم کرنی ہے تو کسی کے اپنے پیسے لگے ہونے چاہیے. حکومت کے پیسوں پہ کسی کا وہ جگر اور دل نہیں جلتا جو کہ پرائیویٹ سیکٹر پہ ڈلتا ہے. ہم نے یہ پی آئی اے میں دیکھ لیا، ہم نے یہ ریلوے میں دیکھ لیا، ہم نے بتیری آرگنائزیشن میں دیکھ لیا کہ اچھے سے اچھے پروفیشنل بورڈ لگائیں. خان صاحب نے بھی لگائے، میاں نواز شریف نے بھی لگایا، زرداری صاحب نے بھی لگائے، اچھے لوگ لگے ہیں بورڈ میں، لیکن کمپنیاں صحیح نہیں رہی ہیں. اس لیے پرائیویٹائزیشن کرنا ضروری ہے اور اس سے ملک ایفیشنسی آ جائے گی اکانومی میں. ایک اور چیز جو ابھی ہمیں تھوڑی سی کمفرٹ لیول آئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، ہمارا ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو گیا تھا پی ڈی ایم گورنمنٹ کے دوران، اور اس میں ریوائول ہوا ہے. اور ابھی ہم نے ریویو دیکھا تو آئی ایم ایف نے بڑے ہمیں پہ کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے. ڈاکٹر شمشاد کہتی ہے کہ وہ اگلا ریویو بھی یہ نگران حکومت کرائے گی، اور ای ایف ایف پہ بھی کام ہو رہا ہے. یعنی کہ یہ گورنمنٹ میں ریاست نے اس بات کا فیصلہ کر لیا اور اس کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اگلے ریویو کے بعد جو نئی حکومت آئے گی اس کو بھی ایک ایکسٹینڈڈ فیسلٹی چاہیے ہوگی. اس ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ سر اگر آپ بیمار ہیں تو ہسپتال جانا ضروری ہے، ڈاکٹروں کے پاس جانا ضروری ہے. ہماری معیشت بیمار ہے، ہمیں آئی ایم ایف سے دوستی رکھنی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے ریلیشن شپ رکھنا اتنا مشکل ہے یا اتنا کوئی پریشان کن بات ہے. ہم اپنی جی ڈی پی بھی بڑھا سکتے ہیں؟ سر بالکل بڑھا سکتے ہیں. یہ اس سال تو چلیں کم ہوا، اس سال تو ہم نے سارا آئی ایم ایف سے لڑائی رکھی تھی نا. آخر کے کچھ 8 دن میں شہباز شریف صاحب نے ایک چمتکار دکھایا ہے، ورنہ تو لڑائی تھی. تو اب آپ کی جی ڈی پی تو پھر بھی کم ہو گئی. تو آپ دوسرے دنیا کے ممالک ہیں، آپ نے اس وقت دیکھیں سر جی ڈی پی بڑھانے سے زیادہ ضروری کام اس وقت جو ہے وہ مہنگائی کم کرنا ہے. جو اس وقت غریب طبقہ جو پھنسا ہوا ہے، اور یہ 15 دسمبر کو جب گیس کے بل آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کافی لوگ چلائیں گے. تو آپ نے مہنگائی تھوڑی سی کم کرنی ہے. آئی ایم ایف تو مطلب آپ یہ سوچیں ہی نہ کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہم کام کریں گے. آپ یہ اور آئی ایم ایف آپ جتنی بھی آپ نیگوشیٹ کرنا ہے کریں، اتنا مشکل نہیں ہوتا آئی ایم ایف کرنا. یہ تو بہت ہی اسموتھلی انہوں نے کروایا ہے ڈاکٹر شمشاد نے، اور یہ فائنانس منسٹری اور باقی تمام لوگوں نے. کنگریچولیشنس ٹو دا انٹائر گورنمنٹ، ڈاکٹر شمشاد، امداد بوسال سیکٹری، ان تمام لوگوں کو. لیکن اس کو آگے بھی لے کر چلنا ہے، اور آئی تھنک کہ شی از ایبسلیوٹلی آن دا رائٹ ٹریک کہ ہم ابھی سے آئی ایم ایف سے باتیں کریں. پھر جو گورنمنٹ اگر آتی ہے تو پھر وہ آگے پیچھے 19-20 کر سکتی ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ.